أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کی بات کو لوگ بہت سنا کرتے ہیں، اس کی بات کو بہت مانا کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے تھے کہ وہ جو میڈیا کے اندر بہت کچھ دکھایا جاتا ہے، نظر آتا، شاید لوگ اس کی جانب کوئی نشاندہی کریں گے، لیکن وہ سروے کرنے والے کہ جن کا تعلق بھی آج کی مغربی دنیا سے تھا، انہوں نے سروے کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ پاکستانی معاشرے میں آج بھی منبر و محراب ہی لوگوں کی رہنمائی کیا کرتا ہے۔ گنبد و مینار سے بلند ہونے والی صدا آج بھی ان کے دلوں کے اندر اہمیت رکھتی ہے، اور اپنی رہنمائی کے لیے پاکستان کے عوام کسی جانب دیکھتے ہیں تو وہ منبر و محراب کے اوپر بیٹھنے والے علماء اکرام کی جانب دیکھتے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہ نتائج ہو سکتا ہے کہ کسی کو تحقیق کر کے یہ بات پتہ چلی ہو، لیکن کسی اور کو زمینی حقیقت ویسے بھی نظر آتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نتائج کے سامنے آنے سے نہ جانے کتنے سینوں پر سانپ لوٹ گئے ہوں، نہ جانے کتنے باطل کے ایوانوں میں کوہرام مچا ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس منبر و محراب کے اوپر بیٹھنے والے اگر ذی شعور ہوں، اگر وہ امت اور امت کے مسائل کو پہچانتے ہوں، اگر ان کے پاس علم بھی موجود ہو، دانائی بھی موجود ہو، اگر حرص و ہوس سے بالا تر ہو کر عوام الناس کی خدمت کے لیے بھی اور عوام الناس کی رہنمائی کے لیے بھی یہ منبر و محراب مؤثر طور پر استعمال ہونے لگے، تو حقیقت یہ ہے کہ ملت اسلامیہ جو پستیوں کے اندر نظر آتی ہے وہ بلندیوں کا سفر اختیار کر لے گی۔ اس لیے پستیوں سے بلندی کے اس سفر میں جتنے اگر لگے ہوئے، میں بالکل اس بات کی توقع کرتا ہوں، میں بالکل اس بات کی امید کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس اجتماع میں آنے کے بعد یہ چمکتی پیشانیاں، یہ دمکتے چہرے، یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ اسلامی انقلاب آ کر رہے گا۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ جمعیت طلباء عربیہ مستقبل کے اس انقلاب، اس کا استقبال کرنے کے لیے، مستقبل کے اس انقلاب، اس تک پہنچانے کے رہبر پیدا کر رہی ہے، اور وہ رہبر اگر پیدا ہو سکتا ہے، وہ رہنما اگر جنم لے سکتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جمعیت طلباء عربیہ کی اسی صفوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، مجھے ذرا کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر اس رہبر انقلاب کو پیدا کرنا ہے، وہ جو انقلاب کی جانب رہنمائی بھی کر سکے، وہ جو انقلاب کی جانب لے کر چل سکے، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی سوچنا شروع کرے کہ یہ جو دائیں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی پیدا ہو جائے گا، یا جو بائیں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی پیدا ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عزم ہر دل کے اندر پیدا ہونا ہے، اور ہر ایک کو اپنے عزم کو پیدا کرنا ہے کہ میں ہی کیوں نہیں
میں ہی آگے بڑھ کر اس قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کروں گا، اور اس معاشرے کے اندر انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ میری ذمہ داری۔ جب تک ممبر و محراب سے اٹھنے والی صدا اس کی آواز میں شامل نہ ہو جائے، اس کی صدا کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، اس لیے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر شہروں کے اندر کہیں پر کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ممبر و محراب موجود بھی ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ بہت بڑا حصہ بالکل اس بات سے خالی ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی پہنچ سکے، وہاں پر کوئی آدمی بات پہنچا سکے۔ آج چیلنج یہ ہے کہ ان جگہوں پر پہنچنے والے، وہاں پر بیٹھنے والے، اور آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھ کر اپنے اس کام کو، اپنے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، بہت جلدی یہ دائرہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، اور وہ جو بہت ناممکن نظر آتا ہے وہ بہت جلدی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت سامنے ابھر کر یہ آتی ہے کہ وہ علماء اکرام جو اس قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، جو اس قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، جمعیت طلباء عربیہ اپنی صفوں کے اندر وہ علماء اکرام پیدا کر رہی ہے کہ جو کسی مسلکی کشاکش کے اندر نہیں، کہ جو امت کے اصل مسائل کو جانتے ہیں، کہ جو دور حاضر اور دور جدید کے چیلنجز سے واقف ہیں اور ان چیلنجز سے نبٹنے کی پوری صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے جمعیت طلباء عربیہ حقیقتاً ایک مدرسہ بھی ہے، حقیقتاً ایک ماں بھی ہے، حقیقتاً ایک ایسا سایہ بھی ہے کہ جو مستقبل کو اپنے ساتھ پروان چڑھا رہی ہے۔ اس لیے اس مستقبل کے سامنے کھڑے ہو کر آج میں آپ تک یہ پیغام دوں گا کہ اس مثالی کارکن کو پیدا کرنے کے لیے اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تیار ہو جائیں اور اس پیغام کو جمعیت طلباء عربیہ کے ہر حلقے میں پہنچا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی کا سورج بہت جلدی طلوع ہوگا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، انشاءاللہ